السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون. پائنیئر پیٹس ہاسپٹل یوٹیوب چینل سے ڈاکٹر مسعود کی خدمت میں حاضر ہے. پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جانور کو اسپرے یا نیوٹر کرنا چاہیے, اس کے کیا پروز اینڈ کونس ہو سکتے ہیں. ڈفرینٹ اسپیکٹ سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ کیا فوائد ہیں, کیا نقصانات اس کو ہو سکتے ہیں جانور کو اسپرے یا نیوٹر کرنے سے. اس ویڈیو کے بعد ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا. بہت سارے لوگوں نے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیا کہ ہم اپنے جانور کو نیوٹر یا اسپرے کروانا چاہ رہے ہیں, لیکن جو سب سے بڑی پریشانی کا زیادہ تر لوگ شکار تھے وہ یہی تھا کہ سرجری کروانے کے بعد جانور کی دیکھ بھال میں یا اس کے پوسٹ آپریٹیو کیئر میں کوئی ایسی کمپلیکیشنز ڈیولپ ہونے کے کیا امکانات ہیں کہ جس سے جانور کو کوئی خدا نخواستہ بعد میں کوئی پرابلم ڈیولپ ہونے کا کوئی امکانات ہو. اس میں 3-4 چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ سرجری سے پہلے آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے اہم بات جس کا آپ نے سرجری سے پہلے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جانور آپ نے ایویلیویٹ کرنا ہے. اپنے طور پر سب سے پہلے تو ایویلیویٹ کرے کہ آپ کا جانور دیکھنے میں فزیکلی ہیلدی ہو, کھانا پینا اس کی ڈائٹ بالکل ٹھیک ہو. آپ کا جانور پرٹیکولرلی اگر ہم فیمیل کیٹس کی بات کریں یا فیمیل ڈاگس کی بات کریں تو ہیٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ڈاگز یا کیٹ آپ کا فیمیل ڈاگ یا کیٹ ہیٹ پہ ہے تو ہیٹ کے دوران ہم زیادہ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ جانور کو اسپرے کروائیں, کیونکہ اس کی وجہ سے پرابلم ہونے کا چانس ہو سکتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ جانور ہیٹ پہ نہ ہو, اس دوران آپ آپریٹ کروائیں تو زیادہ سیفٹی کے چانسز بڑھ جائیں گے. دوسرے نمبر پہ آپ نے اپنے ویٹ سے کانٹیکٹ کرنا ہے کہ آپ اپنے جانور کو اسپرے یا نیوٹر کروانا چاہ رہے ہیں. سرجری سے پہلے آپ نے پری سرجیکل ایویلیویشن کروانی ہے جانور کی. آپ اپنے ویٹ کے پاس جائیں گے, وہ کچھ بلڈ ورک کرے گا جس میں اس کے LFTs ہو سکتے ہیں یا کچھ بیسک بلڈ ورک ہو سکتا ہے, جس سے اس چیز کا پتہ چلے گا کہ موجودہ حالت میں آپ کا پیٹ کسی خدا نخواستہ کسی ایسے ہڈن عارضہ میں مبتلا تو نہیں ہے کہ جو سرجری کے دوران یا سرجری کرنے کے بعد کسی بھی تشویش کا باعث بن سکے, آپ کے لیے بھی اور جانور کے لیے بھی. اس چیز کو رول آؤٹ کرنے کے بعد آپ اپنے ویٹ کے ساتھ سرجری کی اپوائنٹمنٹ بک کریں گے. اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے بعد ایٹ لیسٹ جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ایٹ لیسٹ 8 to 12 8 سے 12 گھنٹے کے لیے آپ نے جانور کو مکمل آف فیڈ رکھنا ہے. آف فیڈ رکھنا بہت ضروری ہے, NPO رکھنا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آف فیڈ رکھنا ہے, لیکن وہ اس کے باوجود تھوڑا سا غفلت کے مرتکب ہو جاتے ہیں. وہ جانور کے اوپر رحم دلی کے ناطے سے کہ ہم کھانا پینا اس کا بند کر رہے ہیں, وہ چھوٹا سا جانور ہے, چھوٹا سا پیشنٹ ہے, اس کا گرمی ہے, موسم ہے, یہ سٹریس ہے, وہ سٹریس ہے, تو اوپر سے سرجری ہونی ہے تو ہم نے اس کا کھانا پینا بند کیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ نہ ہو جائے. اس چیز کے لیے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 10 سے 12 گھنٹے کھانا پینا بند کرنے سے آپ کے جانور کو سرجری کے دوران کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ جانور کو کھانا پینا دیں گے اور آپ اپنے ویٹ کو کلیئر نہیں بتاتے تو اس میں پرابلم ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ سرجری کے دوران کسی قسم کا کوئی مسئلہ بن سکے. ٹھیک ہے, یہ 3-4 اہم پوائنٹس ہیں جو آپ نے سرجری کروانے سے پہلے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. آپ اپنے ویٹ سے اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے. آپ کا پیشنٹ, آپ کا پیٹ ہیلدی کنڈیشن میں ہو, ہیٹ پہ نہ ہو, اور ایٹ لیسٹ اپنے ویٹ کی ایڈوائس کے مطابق 8 سے 12 گھنٹے تک آپ نے اس کو مکمل خالی پیٹ رکھنا ہے, کھانا پینا مکمل بند رکھنا ہے اس کا. اس کے بعد نیکسٹ سرجری کے بعد کی اگر کیئر اینڈ مینجمنٹ کی بات کریں تو اس میں پرٹیکولرلی فیمیل پیٹس کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 2 سے 3 دن تک آپ کا پیٹ انڈر آبزرویشن رہے کسی بھی ویٹرینین کے پاس جہاں سے بھی آپ اپنی فیسلٹیز کو اویل کر رہے ہیں. اس میں فیمیل پیٹس کے لیے کیونکہ ان کی جو سرجری ہے اسپین کمپیریٹیولی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے دین میل پیٹس, اس لیے ان کا انڈر آبزرویشن رہنا کمپیریٹیولی ضروری ہوتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا اگر کوئی امیڈیٹلی کوئی رسپانس آتا ہے جانور کی طرف سے, کوئی کمپلیکیشن ڈیولپ ہوتی ہے سرجری کے فوراً بعد, تو اس کو ایٹ دی اسپاٹ ٹیکل کیا جا سکے. دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے, جب آپ پیشنٹ کو گھر لے جاتے ہیں تو آپ نے کم از کم دن میں 2 مرتبہ زخم کو ایگزامن کرنا ہے, زخم کو دیکھنا ہے. زخم آپ کا جو پیٹ ہے جس کو آپ نے آپریٹ کر رہا ہے اس کا وونڈ بالکل نیٹ, کلین اور ڈرائی ہونا چاہیے. اس میں کسی بھی قسم کی سیپیج نظر آئے تو اس کو آپ نے فوری طور پہ اپنے ویٹرینین کو, اپنے ویٹ کو آپ نے رپورٹ کرنا ہے. ابھی ہم نے پرسوں اس فیمیل ڈاگ کا آپریٹ کیا تھا, اس کا اگر ہم آپ کو دکھائیں تو یہ اس وقت
یہ ہم نے پرسوں آپریٹ کیا تھا اس کو. اب یہ 2 دن پرانا وونڈ ہے اور اس وقت کوئی اس میں سویلنگ نہیں ہے, کسی بھی قسم کا کوئی ریڈنس ایکسٹرا نہیں ہے, کوئی پین اینیمل کو اتنی زیادہ نہیں فیل ہو رہی, ایون ٹچ کرنے سے بھی کوئی ایکسٹرا پین نہیں ہے, کوئی سویلنگ نہیں ہے, کوئی بلڈ نہیں ہے اور کوئی ایکسٹرا سیپیج وغیرہ نہیں ہے. اگر وونڈ میں کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی پس, کوئی انفیکشن کا ایلیمنٹ, سویلنگ, ایکسٹرا آرڈنری اینیمل پین ایکسپریس کر رہا ہے, اس ایریا کو لک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہاں سے کوئی بلڈ اوز آؤٹ ہو رہا ہے, کوئی بھی اس طرح کا پرابلم آ رہا ہے تو آپ نے فوری طور پہ اپنے ویٹنیرین کو رپورٹ کریں. پرٹیکولرلی فیمیل کیٹس کی یا ڈاگس کی اگر بات کریں تو سرجری کے بعد اپنے وونڈ کو لک کرتے ہیں ہیبیچولی. اس سے بچانے کے لیے بہتر ہے, ریکمینڈڈ ہے کہ ہم ان کو ایک کون ہوتا ہے کالر, ای کالر جسے کہتے ہیں, وہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس کی نیک کے اراؤنڈ. میک شیور کہ اینیمل اپنے وونڈ کو لک نہ کرے. زخم جتنا خشک ہو سکے اتنا زیادہ خشک رہنا چاہیے, کیونکہ زخم موائسٹ رہے گا تو ہیلنگ سلو ہوگی. جتنا ڈرائی ہوگا زخم, جتنا وونڈ صاف رہے گا اتنا زیادہ پیٹ کے لیے بہتر ہے اور جلدی ہیلنگ ہو جائے گی. اس کے بعد دوسرا ہے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سرجری کے بعد, جب آپ پیشنٹ کو گھر لے گئے ہیں تو سیکنڈ ڈے سے آن ورڈ آپ اس کو اسمال میلز دینا شروع کریں. تھوڑی کوانٹٹی میں کھانا دیں لیکن دن میں زیادہ بار دے دیں. اگر آپ کا پیٹ پہلے 2 دفعہ دن میں کھانا کھاتا ہے تو آپ اس کو 4 بار دے دیں, لیکن تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی دے دیں. کوانٹٹی ریڈیوس کر دیں لیکن کھانے کی فریکوینسی انکریز کر سکتے ہیں آپ. اس سے یہ ہے کہ اوور فیڈنگ کی وجہ سے سم ٹائمز سرجری کے بعد چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی وامٹنگ ڈیولپ ہو جائے, وامٹنگ آنا شروع ہو جائے, تو اس سے بھی اینیمل کے جو اسٹیچز وغیرہ لگے ہوئے ہیں آبویسلی ان کے اوپر بھی اسٹریس آئے گا, اس کی وجہ سے بھی کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو سکتے ہیں. تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے, آپ نے جانور کو اوائڈ کرنا ہے کہ سٹیئرز وغیرہ سے بچا کے رکھیں, سٹیئرز نہ چڑھنے دیں. اگر چھت پہ رکھا ہوا ہے آپ نے جانور کو, فرسٹ فلور پہ یا سیکنڈ فلور پہ, تو کوشش کریں اٹھا کے لے جائیں, اپنے پیٹ کو اٹھا. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اکثر جب ہم ہاسپٹل سے پیٹ کو ڈسچارج کرتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیٹ میں سے کچھ, آبویسلی وہ ایک جنرل تھنکنگ ہے کہ ہاسپٹل سے پیشنٹ گھر جا رہا ہے تو وہ تھوڑا سا گندا ہوگا یا اسمیل ہوگی. یہ ایک جنرل کانسیپٹ ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں. اس کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو فوری طور پہ ہم صاف کر دیں, شاور دے دیں, جانور کو نہلا دیں. اس چیز سے اسٹرکٹلی آپ نے اوائڈ کرنا. آپ نے کبھی بھی جانور کو جب تک اس کے سٹیچز مکمل طور پہ جڑ نہیں جاتے, ہیل نہیں ہو جاتے اور سٹیچز ریموو نہیں ہو جاتے جو ایکسٹرنل سٹیچز ہیں, یا جب تک آپ کا ویٹنیرین آپ کو گائیڈ نہیں کرتا تب تک آپ نے نہلانا نہیں ہے. اگر آپ کا پیٹ سوئمنگ کرتا ہے, سوئمنگ آپ اس کو کرواتے ہیں, سوئمنگ سے بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. سوئمنگ بھی اس کنڈیشن میں الاؤڈ نہیں ہے. کیئر اور مینجمنٹ میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جانور کو ہم نے سرجری کے بعد اینٹی بایوٹکس اور پین ریلیف میڈیسن کے لیے میڈیسن پہ رکھنا ہوتا ہے. ہم نے 3 to 5 days تک ایز پر ریکوائرمنٹ ہم نے جانور کو اینٹی بایوٹکس دینے ہوتے ہیں. ساتھ میں اس کے پین کو کنٹرول کرنے کے لیے, آبویسلی سرجری ہوئی ہے, تھوڑی بہت پین ہوگی, اس کی پین کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے پین ریلیف میڈیکیشن پہ رکھنا ہوتا ہے. وہ آپ نے ٹائملی اینیمل کو دینی ہے. اگین جو سب سے پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے سٹیچز کو دن میں 2 مرتبہ ایٹ لیسٹ ضرور ایگزامن کرنا ہے. اگر سٹیچز میں کوئی آپ کو پس, کوئی سیپیج, کوئی بلڈ نکل رہا ہے, کہیں بھی کسی بھی قسم کی کوئی فلوئڈ اوز آؤٹ ہو رہا ہے, کوئی سویلنگ فیل ہو رہی ہے اینیمل کے سٹیچز میں آپ کو, تو آپ نے فوراً اپنے ویٹ کو دکھانا ہے. آپ پکچر بنا کے اپنے ویٹ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا, اس پہ ہمیں آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, کال کے ذریعے بتا سکتے ہیں. آپ کسی بھی طرح سے ہمیں اطلاع کر سکتے ہیں اگر کسی بھی قسم کا آپ کو سرجری کے بعد کوئی اس طرح کا ایب نارمل رسپانس لگ رہا ہے اینیمل کے وونڈ کے حوالے سے. یہ تھی بیسک پوسٹ آپریٹو کیئر اینڈ مینجمنٹ. ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور اگر آج کی ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا آپ کے پیٹ سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کوئری ہو, کوئی بھی سروسز کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو, تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے, آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. کامنٹ سیکشن میں اپنا میسیج ڈراپ کر سکتے ہیں یا ہمیں ای میل کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جلدی ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.